تلک آیات کتابی نتلوہا علیک، یہاں کا ترجمہ کریں گے یہ آیات ہیں کتاب کی، ہم تم پہ تلاوت کرتے ہیں۔ اور جہاں یہ والی آئیں گی نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وہاں اس کا معنی کریں گے نشانیاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جگہ پہ آیات ہی ترجمہ کرنا چاہیے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، دن رات کا آنا جانا، سولر سسٹم سارا، اور بارش کا آنا اور دانے کا اگنا، یہ سب اللہ کی آیات ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات پر غور کرنے سے ہدایت ملتی ہے، شرط یہ ہے کہ دل کی پلیٹ صاف ہو، دل کی پلیٹ پہ لکھا ہو میرا امام یہ ہے، میرا پیشوا یہ ہے، میرا مقتدا یہ ہے، اور اس کی بات کو میں عقیدہ مانتا ہوں، اس کی بات کو میں عمل مانتا ہوں، اس کی فقہ کے پیچھے چلتا ہوں، پھر قرآن پڑھ رہا ہے، پھر حدیث پڑھ رہا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ دل کی پلیٹ صاف ہو، قرآن و سنت کو پڑھو، ہدایت مل جاتی ہے، اگرچہ بندہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو آسمان کے سیارچوں میں غور کرتا ہے، جو انسان کی باڈی میں غور کرتا ہے، جو زمین سے دانہ اگنے میں غور کرتا ہے، جو ہواؤں کے چلنے میں غور کرتا ہے، جو آسمان سے بارش نازل ہو کر یہ ساری چیزوں پہ غور کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، اور ان پر غور کرنے سے بھی ہدایت ہی ملتی ہے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف طیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ دوسرا پارہ تحویل قبلہ کے قصہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں نے کل عرض کیا تھا ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، جبکہ وہ قرآن میں نہیں ہے، اور وہ حکم رب کا ہے مگر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے احکام قرآن کے علاوہ بھی آتے ہیں، اور اس کا نام سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، کبھی ادھر منہ کا بول دیتے ہیں، کبھی ادھر منہ کا بول دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فرمایا کہ انہوں نے چڑچڑ کرتے رہنا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، یہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اور آپ بھی چونکہ ہمارے حکم کے تابع ہیں، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے ان کی خوشنودی کے لیے ان کی باتیں مانی تو پھر اللہ تیری مدد نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر آپ نے یہودیوں کی پیروی کی تو اللہ تیرا مددگار نہیں ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، ہم کن کن باتوں میں یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ آج ہماری رب مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو ہم نے تمہاری مدد نہیں کرنی۔ سمجھایا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور سمجھایا ہمیں گیا ہے، اور اس کے باوجود بڑے افسوس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ایک وقت آئے گا کہ تم ان کی سنتوں کے پیچھے چل پڑو گے۔ جوتی جب بندہ چل رہا ہوتا ہے تو دائیں جوتی بائیں جوتی ایک دوسرے کے برابر چل رہی ہوتی ہے، ایسے ہی تم ان کے ساتھ ساتھ چلو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ایسے ہوں گے، تم ان کے پیچھے چلو گے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ تو اسی طرح آپ اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اے نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ان کو کوئی شک نہیں، جیسے آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ ہو سکتا کسی اور کا ہو، آپ کو پتہ ہے یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی ان کو یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے۔ اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تھے۔ تو جن مولویوں میں، جن عوام میں ایسی خصلت ہو کہ وہ جان بوجھ کر حق کو پہچاننے کے باوجود سچی بات نہ بتائیں اور نہ ہی اس پر عمل کریں، ان میں بھی یہ خصلت موجود ہوتی ہے جو ان میں تھی، اور یہ بہت بد خصلت ہے والعیاذ باللہ۔ اور اس وقت جو امت کا انتشار اور اختلاف ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نہ مانوں۔
آیت ہے، حدیث ہے، مگر میں نہ مانوں کیونکہ میرا امام، میرا پیشوا، میرا پیر، میرا وہ نہیں مان رہا، اس لیے میں نہیں مان رہا، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ عزیز بھائیو، صبر ایسی عبادت ہے کہ جس کا اللہ نے اجر متعین ہی نہیں کیا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور اگر کبھی آزمائش آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، ہم اللہ کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے غلام ہیں۔ بکری آپ نے نہیں بنائی، خریدی ہے، یا آپ کی بکری سے اضافہ ہوا ہے، آپ نے بنائی نہیں، پالی ہے۔ جہاں باندھ دو بیچاری کھڑی رہتی ہے، ہاں ادھر باندھی ہوئی ہے ادھر ہی کھڑی ہے، نہیں کھولو گے تو نہیں جائے گی۔ آپ بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق ہے، بس اس کی 2 ٹانگیں زیادہ ہیں۔ ہاں، آپ کا اور اس کا کیا فرق ہے؟ دونوں مخلوق ہو، اور تیرا رب جس کا تو غلام ہے وہ خالق ہے اور تو مخلوق ہے۔ یہاں فرق بہت زیادہ ہے۔ جتنی تو اپنے ماتحت جانوروں سے طاعت اور فرما برداری کرواتا ہے، اتنی تو اپنے خالق کی کرتا ہے، اور پھر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیوں کر دیا، مجھے بیماری کیوں آ گئی، مجھے فقیری کیوں آ گئی، مجھے یہ مصیبت کیوں آ گئی۔ تو اپنی اوقات کو سمجھتے ہوئے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات میں صبر کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم منہ کرو گے ادھر ہی تمہارا چہرہ ہوگا، وہ رب ذوالجلال کا چہرہ ہوگا۔ جدھر تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوگا۔ ایک تو اس سے اللہ کا چہرہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر قبلے کی سمجھ نہ آ رہی ہو، کوشش کرو، پوچھو لوگوں کو، کوئی شکل نہ بن رہی ہو تو پھر جدھر منہ کر لو گے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا جنگ میں ہیں، دشمن مشرق کی طرف ہے، اگر آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو گے تو وہ چڑھائی کر دے گا۔ یا آپ سفر میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز، فرضوں کے علاوہ ساری نمازیں آپ سواری پر بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے، اور وہ جدھر بھی منہ اس کا جاتا ادھر چلا جاتا، قبلے کے رخ کا خیال نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا ذکر کیا ہے اور اپنی یاد کا ذکر کیا ہے کہ مجھے یاد کیا کرو، مجھ سے ہی مانگا کرو۔ عبادت کی ساری قسموں میں افضل ترین قسم اللہ سے مانگنا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو تو وہ پریشان ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اور کھسکتے ہیں اور کھسکاتے ہیں، اور رب ذوالجلال سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو سب سے عظیم عبادت قرار دیتا ہے۔ تو ایسے کام جو انسان کر لیتے ہیں ان سے مانگے جاتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں جی مجھے پانی پلا دو، لیکن ایسے کام جو رب ہی کر سکتا ہے، آپ کی شہادت کے بعد میں آپ سے پانی مانگوں یا میں آپ سے بیٹا مانگوں، یہ اللہ کا حق ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کو پکارنے میں شریک ٹھہرانا، جیسے یہ سب سے افضل عبادت ہے، تو پکارنے میں شریک ٹھہرانا یہ بدترین شرک ہے، الیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا دین چھپاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، ایک یہودی مرد عورت نے گناہ کر لیا، تو کہنے لگے جی آپ فیصلہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری کتاب میں اس کا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی بس ہماری کتاب میں تو لکھا ہے کہ منہ کالا کرو، گدھے پہ بٹھا کے چکر لگاؤ اس کو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے ان کو بولے کتاب لے کر آؤ۔ کتاب لے کر آئے تو اس آیت پر ہاتھ رکھ کر ادھر سے پڑھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا نا ذرا، نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو اس طرح کرے ان کو، اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے۔
تو ان کی کتاب کے مطابق ان کو رجم کیا گیا، لیکن حق کو چھپانا یہودیوں کی نشانی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی حق کو چھپایا جاتا ہے، اور کل تک تو ترجمہ قرآن کرنا یہ بہت بڑا جرم تھا، آج بھی بعض حلقوں میں بہت بڑا جرم ہے۔ ارے تم نے قرآن کا ترجمہ کیوں کر دیا؟ یہ جو آپ پڑھ رہے ہو نا، قرآن کے معانی سن رہے ہو، یہ بہت بڑا جرم تھا ان کے نزدیک، اور آج بھی بعض حلقوں میں ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کر دیا تو دنیا ان کے خلاف ہو گئی، یہ آپ نے کیوں کیا؟ اب عوام کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے 16 علم چاہیے، 16 علم چاہیے۔ اچھا، جو تمہاری فقہ کی کتاب میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، فقہ کو پڑھنے کے لیے پھر کتنے علم چاہیے؟ بولے اس کے لیے کچھ نہیں چاہیے، تو جو اس میں آیتیں ہیں وہ کدھر جائیں گی؟ تو یہ حق کو چھپانے کے انداز ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، آج رب ذوالجلال کے فضل سے ہر زبان میں ترجمہ مل جاتا ہے، اور عام مل جاتا ہے، اور مفت مل جاتا ہے۔ بس کمی اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں، اپنے اپنے گھروں میں اس کو پڑھا کرو۔ اس کے بعد صفا مروہ اور حج کے کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں کہ حج کرنا ہے اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے اور طواف کرنا ہے۔ تفصیل بیان نہیں ہوئی، اشارے ہوئے ہیں۔ بس ایک بات یہاں یہ ہے کہ اگر تم حج میں حج کے ساتھ ساتھ کوئی تجارت کر لو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ گھر سے چلے آپ، یہاں سے مال تجارت لے گئے، وہاں جا کر میں حج بھی کروں گا اور مال تجارت کے ساتھ نفع بھی کماؤں گا، تو یہ نیت کی خرابی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رب ذوالجلال والاکرام نے کچھ قصاص، کچھ دیت کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور کچھ وصیت موت سے پہلے 180 سے 182 اور 178 79 میں احکام دیت بیان ہوئے۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ بلکہ احکام دیت اور وصیت، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، قتل کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل ہوتی ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، قتل کے ارادے سے قتل کرنا، چھری مار دی، خنجر مار دیا، سر میں پتھر مار دیا، بندہ مر گیا، اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اگر اس کے وارث راضی ہو جائیں تو دیت لی جا سکتی ہے، دیت بھی معاف کر دیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے خطا، غلطی سے قتل ہو گیا، وہ کس طرح ہوتا ہے؟ لڑائی ہوئی، مارا مکہ، بندہ مر گیا، خطا ہے، اس کا ارادہ نہیں تھا۔ یا یہ کہ پتھر مارا پرندے کو اور آگے کوئی آدمی تھا اس کو لگ گیا، تو اس کی سزا دیت ہے۔ 100 اونٹ مقتول کے وارثوں کو دیے جاتے ہیں، اور 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے شبہ عمد، کہ ارادہ تھا مگر پورا ارادہ نہیں تھا، یعنی مارا تو جان بوجھ کر ہی ہے مگر اعلیٰ قتل نہیں تھا، مکے مار مار کے مار دیا، گلا گھونٹ کے مار دیا، اعلیٰ قتل نہیں تھا، مارا جان بوجھ کر ہے، تو اس میں دیت ہوتی ہے، قصاص نہیں ہوتا۔ اور وہ دیت اس میں تھوڑی سختی کی جاتی ہے کہ 100 میں سے اتنے اونٹنیاں گابن ہوں، اور آپ جانتے ہیں جانور جب بچہ جننے والا ہو تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا یہ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر مقتول کے وارث سب کچھ معاف کر دیں تب بھی 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، یہ قتل کی سزا ہے۔ اور جہاں تک وصیت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے وصیت فرض کی ہے رشتہ داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو، آپ صحت میں ہو وصیت لکھ دو، کیونکہ معلوم نہیں کب جان نکل جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی اولاد ہے، بعد میں دادا فوت ہوا اس اولاد کا، تو کیا جو بیٹا اس سے پہلے مر گیا تھا اس کو وراثت ملے گی؟ تو شریعت میں ایسا نہیں ہے، اس کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ کا دادا پہلے فوت ہو گیا تو اس کو نہیں ملتی۔
اسی طرح بیٹا پہلے فوت ہو گیا تو اس کو نہیں ملتی. اب لوگ کہتے ہیں جی اس کی اولاد یتیم ہے تو وہ محروم ہو گئی اور دوسرے جو بیٹے زندہ تھے ان کو مل گیا, تو یہ کیا بات ہوئی, یہ کیسا قانون ہے؟ تو اللہ نے اس کا حل نکالا ہے کہ دادا جب دیکھتا ہے کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو تمہیں ترس دور بیٹھے آ رہا ہے, اس کو کیوں ترس نہیں آ رہا؟ وہ کرے نا وصیت اس کے لیے. اور باقی لوگوں کو پتہ نہیں کتنا ملنا ہے, جتنی تعداد زیادہ ہو اتنا تھوڑا ملتا ہے. 10 بچے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ملے گا, 2 بچے ہیں تو زیادہ زیادہ ملے گا. لیکن یہ جو یتیم پوتے ہیں جن کا باپ فوت ہو چکا ہے, ان کو دادے کی ثواب دیدی کوٹے سے ملے گا, اور وہ وصیت ہے 1/3 میں, 3 میں سے 1, یعنی کل اگر اس کے پاس 3 کروڑ کی مالیت ہے تو 1 کروڑ وہ وصیت کر سکتا ہے. تو اب باقیوں جو جن کے باپ زندہ ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ملے گا, یہ اپنے یتیم پوتوں کو زیادہ دے سکتا ہے. اتنا مسجد کو دے دو, اتنا مدرسے کو دے دو, اتنا غریبوں کو دے دو, اور اتنا میرے یتیم پوتوں کو دے دو, ٹھیک ہے. تو 1/3 کے اندر اندر وصیت قبول ہوتی ہے. اگر اس کی وصیت 1/3 سے زیادہ ہو تو اس کو پھر وہ مینج کیا جاتا ہے, کم کیا جاتا ہے, 1/3 کے اندر اندر اس کی جو وصیت ہے اس کو نافذ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ آیات کا تذکرہ کیا, اور توحید کی کچھ آیات ہیں. ان الذین, اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یہ زمین و آسمان کا بنانا, یہ دن رات کا پیدا ہونا, یہ سمندروں میں کشتیوں کا چلنا, ہواؤں کا چلنا, بارش کا آنا, زمین سے دانے کا اگنا, یہ ہماری آیات ہیں. ترجمہ کرنے والے کیا کرتے ہیں اس کا ترجمہ, یہ ہماری نشانیاں ہیں. تلک آیات اللہ کتابی نتلوہا علیک, یہاں کا ترجمہ کریں گے یہ آیات ہیں کتاب کی, ہم تم پہ تلاوت کرتے ہیں. اور جہاں یہ والی آئیں گی نا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, وہاں اس کا معنی کریں گے نشانیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جگہ پہ آیات ہی ترجمہ کرنا چاہیے. زمین و آسمان کا پیدا کرنا, دن رات کا آنا جانا, سولر سسٹم سارا, اور بارش کا آنا اور دانے کا اگنا, یہ سب اللہ کی آیات ہیں. جس طرح قرآن کی آیات پر غور کرنے سے ہدایت ملتی ہے, شرط یہ ہے کہ دل کی پلیٹ صاف ہو. دل کی پلیٹ پہ لکھا ہو میرا امام یہ ہے, میرا پیشوا یہ ہے, میرا مقتدا یہ ہے, اور اس کی بات کو میں عقیدہ مانتا ہوں, اس کی بات کو میں عمل مانتا ہوں, اس کی فقہ کے پیچھے چلتا ہوں. پھر قرآن پڑھ رہا ہے, پھر حدیث پڑھ رہا ہے, اس کو فائدہ نہیں ہوتا. دل کی پلیٹ صاف ہو, قرآن و سنت کو پڑھو, ہدایت مل جاتی ہے, اگرچہ بندہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے جو آسمان کے سیارچوں میں غور کرتا ہے, جو انسان کی باڈی میں غور کرتا ہے, جو زمین سے دانہ اگنے میں غور کرتا ہے, جو ہواؤں کے چلنے میں غور کرتا ہے, جو آسمان سے بارش نازل ہو کر یہ ساری چیزوں پہ غور کرتا ہے, یہ بھی اللہ کی آیات ہیں, اور ان پر غور کرنے سے بھی ہدایت ہی ملتی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, تمہارے اندر ہماری نشانیاں ہیں. ایک ایک جز پر غور کرو تو ہر چیز بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے. جاپان کے ایک سائنسدان نے تحقیق کی, کہتا ہے انسان کے جسم میں ٹریلین کے حساب سے ذرات ہیں یا مالیکیول ہیں, ہاں خلیات ہیں. کہتا ہے کوئی ایک خلیہ پکڑ کے مشین کے ذریعے اس کو بڑا کر کے دیکھو, کہتا ہے میں نے کوئی ایک خلیہ پکڑ کے اس کو بڑا کر کے دیکھا, وہ پورے ایک شہر کا نقشہ پیش کر رہا تھا, بالکل سڑکیں بلڈنگیں ایک شہر کا نقشہ پیش کر رہا تھا. ایک آدمی نے جگر پہ تحقیق کی, کسی نے پوچھا پھر نتیجہ کیا نکلا, کہتا میں نہیں بتاتا. اور کیوں نہیں بتاتا تو؟ کہتا اگر میں بتاؤں گا تو مسلمان ہونا پڑے گا. کہتا میں نے جگر پہ تحقیق کی, آٹا لے کر گھی پیدا کرتا ہے. آٹا لے کر, ان پٹ آٹا ہے, کاربوہائیڈریٹس ہیں, اور آؤٹ پٹ فیٹس ہیں.
کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے جس میں آٹا ڈالو تو گھی نکلے، اور یہ جگر آٹا لیتا ہے، آٹے سے گلوکوز بنتا ہے، گلوکوز سے یہ بناتا ہے فیٹس۔ کہتا ہے مجھے یہ اگر میں یہ مان لوں تو مجھے مسلمان ہونا مجھ پہ لازم ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی آیات بھی توحید کی دعوت دیتی ہیں، اور فزکس، کیمسٹری، بایو بھی، فلکیات بھی، زراعت بھی، جس پہ بھی تحقیق کر لو یہ بھی رب کی آیات ہیں، اور یہ بھی اللہ ایک کی طرف ہی لے کر جاتی ہیں۔ اگر اس میں تعصب والا ہو تو اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور اگر سائنس کا طالب علم تعصب والا ہو تو اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اگر یہ صاف پلیٹ لے کر آئے گا تو اس کو بھی ہدایت ملے گی، اگر وہ صاف پلیٹ لے کر آئے گا تو اس کو بھی ہدایت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد روزوں کے کچھ احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، جو شخص نہیں رکھ سکتا وہ اس کا عذر اگر عارضی ہے، ہفتے 10 دن کے لیے بیمار ہوا ہے، عورت ایک ہفتے کے لیے نماز نہیں پڑھتی، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھے۔ عذر اس کا اس سال عذر ہے، روٹین میں اس کا عذر نہیں ہوتا، تو اس سال کے روزے بعد میں رکھ لے 1 مہینے کے۔ لیکن اگر اس کا عذر لمبا ہے، مستقل ٹائپ ہے، آج وہ امید سے ہے، اگلے رمضان میں وہ دودھ پلا رہی ہے، اگلے رمضان میں پھر دودھ پلا رہی ہے، اگلے رمضان پھر امید سے ہے، تو ایسی عورتیں روزے نہ رکھیں اور وہ فدیہ دے دیں۔ اسی طرح شوگر پیشنٹ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا بزرگ ہو گیا ہے، اب اس سے امید نہیں کی جاتی کہ آئندہ کبھی رکھ سکے گا، تو ایسی صورت میں وہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ ہے آدھا سا گندم کا، آٹے کا، چاول کا، اور کسی چیز کا، جو بھی دینا چاہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 مسکین کا کھانا ہے، 1 مسکین کا 1 وقت کا کھانا ہے، اور اس کی مقدار ہے آدھا سا، یعنی 1100-1200 گرام، 1.25 کلو کے قریب۔ وہ ایک روزے کے بدلے راشن ڈلوا دے کسی غریب کے گھر تو اس کا فدیہ پورا ہو جائے گا۔ فدیہ اور صدقۃ الفطر گڈ مڈ نہ کیا کرو۔ فدیہ صدقۃ الفطر سے آدھا ہوتا ہے، صدقۃ الفطر 1 سا ہوتا ہے اور وہ 2.25 کلو کے قریب ہے، اور فدیہ اس سے نصف ہوتا ہے، 1 روزے کے بدلے نصف سا کوئی بھی اجناس اللہ واسطے دے دو تو آپ کا فدیہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کی آیات بیان کی ہیں، اور طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا قصہ ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو جہاد کا امیر بنا دیا، آسمان سے نومینیشن آئی، تو انہوں نے اب لڑنا پڑنا تھا، تو وہ جو اہل کتاب سے کہنے لگے ان کو کیوں امیر بنایا ہے، نہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ان کا یہ خیال تھا کہ امیر وہ بنتا ہے، قائد وہ ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ ہماری قوم کا کیا خیال ہے؟ الیکشن کوئی جیت سکتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو؟ ہاں، ہماری قوم کا بھی یہی خیال ہے کہ پیسے والا ہی جیت سکتا ہے، اور یہودیوں کا، اس زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے اگرچہ آیا پر کیوں آیا ہے، کیوں رب نے اس کو بنایا ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار تھے، ہم چودھری تھے، پیسے والے تھے، ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم ہوتے، یہ غریب آدمی اور اس کو رب نے بنا دیا ہے۔ یہ کیوں بنا دیا ہے؟ رب ذوالجلال کی نومینیشن پر اعتراض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو جسمانی طور پر اور علمی طور پر تم سے فوقیت دی ہے، اس لیے اس کو امیر بنایا ہے۔ تو اس میں اللہ نے ثابت کر دیا کہ قائد وہ ہوتا ہے، ووٹ کے حقدار وہ ہوتے ہیں جو جسم اور علم میں آگے ہوں، تقویٰ اور للہیت میں آگے ہوں، وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں کہ وہ قیادت سنبھالیں۔ جو پیسے میں آگے ہو یا چدراہٹ میں آگے ہو، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات سمجھا دی ہے۔ پھر پہلے تو مانتے نہیں تھے، پھر مان گئے تو اب جہاد کرنا پڑا۔ جب وہ قوم کو لے کر نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں راستے میں نہر آ رہی ہے،
اس کو کراس کرنا ہے، پانی سے گزرنا ہے مگر پینا نہیں ہے، امتحان ہے۔ روٹین میں بھی انسان دھوپ میں لمبا چل کر آیا وہ فوراً پانی پیے تو بیمار ہو جاتا ہے، اس کو آہستہ جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد پانی پینا چاہیے۔ تو بہر صورت اللہ فرماتے ہیں الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ایک ہاتھ سے چلو بھر کر پی لو، اتنا اجازت ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا۔ تو جب دریا سے گزر رہے ہیں تو کون ماپ رہا ہے کہ کتنا کون پی رہا ہے؟ سب نے پانی پی لیا۔ 313 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور انہوں نے پانی نہیں پیا۔ جب آگے گئے دریا کراس کیا تو وہ 313 تھے، باقی دریا کراس ہی نہیں کر سکے، اور ان کو لے کر پھر طالوت صاحب جو گئے آگے اور دشمن سے لڑائی کی، اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی تھوڑے لوگ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے لوگوں کی اللہ نے مدد کی ہے اور بڑے لوگوں پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ اب آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، 61 ملکوں کا اتحاد آیا تھا، 61 ملکوں کا اتحاد، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، بہترین کمیونیکیشن، ٹینک اور جہاز اور ڈرون اور نہ جانے کیا کچھ، اور مقابلے میں وہ پھٹے پجامے ٹوٹی جوتی والے تھے جن کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک نہیں تھا۔ پاکستان اندر کھاتے سے تھا مگر مانتا نہیں تھا، اور باقی سارے، اور اس کے باوجود آسمان کی آنکھوں نے دیکھا، کبھی پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی جہاز کے پروں سے لٹک رہا ہو کہ میں بھی تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور جو اندر جا سکے وہ بکریوں کی طرح بٹھائے ہوئے تھے، سیٹوں پر نہیں بٹھائے ہوئے تھے، اور سب جانا چاہ رہے تھے، سب بھاگنا چاہ رہے تھے، کوئی بھی وہاں نہیں رہنا چاہ رہا تھا، ڈر کے بھاگ رہے تھے۔ ان کو 3 دن کا ٹائم دیا تھا، 3 گھنٹوں میں بھاگ گئے۔ یہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جو شخص ٹیکنالوجی کی پوجا کرتا ہے، جو سائنس کی پوجا کرتا ہے، وہ جنازہ پڑھ لے، اس کا رب افغانستان میں مر چکا ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ان کے پاس۔ اس کے باوجود رب کی مدد ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی اور وہ جیتے، اور ایسا نہیں ہوا۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ تھوڑی جماعت کی مدد اللہ کرے تو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ ہمیں بات یہ نہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے وہ والے بن کر پیش کرو جن کی اللہ مدد کرتا ہے۔ تو وہ گئے 313 کو لے کر، وقاتل داؤد جالوت، تو انہوں نے پھر جالوت کو قتل کر دیا، مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ یہ اسباق ہیں ہمارے لیے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔